رمضان کے روزوں کی تکمیل کے ساتھ ایک بہت ہی خاص عبادت جڑی ہوئی ہے، صدقہ فطر۔ یہ صرف خیرات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت ہے، ایک ایسی چیز جو ہمارے روزوں کو کامل بناتی ہے۔ چلیں آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ پورا مہینہ اتنی محنت سے روزے رکھنے کے بعد آخر وہ کیا چیز ہے جو انہیں پرفیکٹ بناتی ہے، جو ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو صاف کر کے ہمارے روزوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بنا دیتی ہے؟ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ پہلے دیکھیں گے کہ روزوں میں کیا کمی رہ جاتی ہے، پھر صدقہ فطر کیسے اسے ٹھیک کرتا ہے، اس کے بعد یہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، اور آخر میں اس مہینے کا سب سے بہترین اختتام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روزے کی آزمائش کی۔ دیکھیں، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کا روزہ بالکل کامل ہو، لیکن آخر ہیں تو ہم انسان ہی نہ کہیں کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے نا؟ یہ تو زبان کا، اعمال کا، ہر چیز کا روزہ ہے، مگر کوشش کے باوجود کبھی کوئی فضول بات منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے جو روزے کی روح پر تھوڑا سا تھپا لگا دیتی ہے۔ اور یہیں پر کفارہ کا تصور آتا ہے۔ کفارہ مطلب کسی غلطی کی تلافی کرنا، اسے ٹھیک کرنا، اور صدقہ فطر بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے روزوں میں انجانے میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ہے، جو انہیں ایک دم صاف کر دیتا ہے۔ تو ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ایک بہترین، ایک ڈیوائن پالش والا حل دیا ہے، اور وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ وہ پالش ہے جو روزے پر لگے ہر داغ کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ دیکھیں، جب نماز میں ہم سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو۔ ٹھیک اسی طرح جب روزے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے صدقہ فطر۔ جیسے سجدہ سہو نماز کو مکمل کرتا ہے، ویسے ہی صدقہ فطر روزے کو مکمل کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس کے دو بہت خوبصورت مقاصد بتاتی ہے۔ ایک کہ یہ روزہ دار کو فضول اور بیہودہ باتوں سے پاک کرتا ہے، یعنی یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب اس کی حکمت سمجھ آ گئی تو اب اگلا سوال، یہ دینا کس کو ہے؟ یعنی یہ ذمہ داری ہے کس کس پر؟ تو سنیے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد، عورت، بڑا، بچہ، سب پر۔ اور ایک بہت دلچسپ بات، اگر کوئی بچہ رمضان کے آخری دن سورج ڈوبنے سے بس تھوڑی دیر پہلے بھی پیدا ہو جائے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی جائز وجہ سے جیسے بیماری یا سفر روزے نہیں بھی رکھے، اس پر بھی یہ واجب ہے۔ تو یہ واجب کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت شروع ہوتا ہے رمضان کے آخری دن سورج غروب ہوتے ہی، یعنی جیسے ہی رمضان کا آخری دن ختم ہوتا ہے اسی لمحے یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے جس کے پاس اپنی اور اپنے گھر والوں کی عید کے دن کی ضروریات سے زائد مال ہو۔ اب آتے ہیں شاید سب سے اہم پوائنٹ پر، اس کو ادا کب کرنا ہے، کیونکہ اس عبادت میں ٹائمنگ بہت بہت اہم ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، رمضان کے شروع میں فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واجب ہی رمضان کے آخر پر ہوتا ہے۔ ہاں، عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن سب سے افضل، سب سے بہتر وقت عید کی صبح نماز کے لیے جانے سے پہلے کا ہے۔ اور ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے، اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد فطرانہ دیا تو وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ وہ ایک عام صدقہ تو ہوگا، لیکن وہ جو روزوں کو پاک کرنے والا مقصد ہے نا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے وقت کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اچھا، ایک سوال جو بہت لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا ہم اپنا فطرانہ کسی ادارے کو یا کسی نمائندے کو دے سکتے ہیں جو آگے بانٹتے؟ چلیں اس کا بھی جواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جو لوگ یا ادارے فطرانہ جمع کر رہے ہیں انہیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، وہ یہ پیسہ امانت کے طور پر جمع کریں۔ نمبر 2، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس امانت کو عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہی مستحقین تک پہنچائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رمضان کے شروع میں پیسہ لے کر اسی وقت بانٹ دیں۔ تقسیم صحیح وقت پر ہونی چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، بہترین اختتام۔ اس مبارک مہینے کو ہم الوداع کیسے کہیں کہ اس کی ساری برکتیں ہمارے ساتھ رہ جائیں۔ رمضان کے آخری لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں،
اس کا اختتام 2 چیزوں سے ہونا چاہیے۔ ایک، کثرت سے استغفار، اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا، اور دوسرا، صدقہ فطر ادا کرنا۔ ایک سے روح پاک ہوتی ہے اور دوسرے سے روزہ، اور ساتھ ہی ہمارے غریب بھائی بہن بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس بات کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی اپنے گورنروں کو یہی لکھ کر بھیجتے تھے کہ رمضان کو استغفار اور صدقہ فطر سے ختم کرو۔ تو اس مہینے کا اصل اختتام اللہ سے معافی مانگنے اور اس کے بندوں کی مدد کرنے میں ہے۔ یہی وہ بہترین طریقہ ہے اس مبارک مہینے کو الوداع کہنے کا۔